السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت ایک سوال ہے، میت کے نہلانے کے بعد جب دفن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد جس جگہ نہلایا جاتا ہے کیا 40 دن تک ضروری ہے اسی جگہ پہ فاتحہ کرنا، اور سیرنے وغیرہ ہو یا کوئی کھانا اس جگہ رکھ کر کے فاتحہ کرنا ضروری ہے حضرت؟ اور کوئی ایک بندہ جو اس جگہ کو اگر مٹی کا گھر ہے نیپتا ہے تو اسے نیپنے کے بعد جو پانی سے پوچھا لگاتا ہے اس کے بعد کیا اسی بندے کو 40 دن تک روزانہ اس جگہ کو پانی سے پوچھا لگانا ضروری ہے حضرت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ جس جگہ پہ میت کو غسل دیا جائے کیا اس جگہ پہ فاتحہ خوانی کرنا یہ ضروری ہے، وہاں پہ پانی کا چھڑاؤ کرنا یہ بھی آپ نے پوچھا ہے ضروری ہے۔ محترم، کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں جن کی کوئی دلیل نہیں ملتی، قرآن و سنت میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن وہ نسل در نسل اسی طرح کے مسائل چلے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہاں جس جگہ پہ میت کو غسل دیا جاتا ہے، خاص کر جو ہمارے وہ علاقے جو گاؤں کی صورت میں جو آبادیاں ہیں وہاں پہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں بھی ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں اس جگہ پہ بیٹھ کر چراغ جلا رہے تھے، اگربتیاں جلا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہاں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارا جو ایک گھر کا فرد ہے اس کی میت کو غسل دیا گیا ہے، لہٰذا ہم 40 دن تک یہاں پہ چراغ اور اگربتی وغیرہ جو ہے وہ جلاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے کہیں کسی جگہ اس کا ذکر پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے دادا فوت ہوئے تھے تو ہمارے والد صاحب نے ایسا کیا۔ یعنی ایسے مسائل جو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں لیکن اس کی تحقیق نہیں کر رہے کہ کیا اس کا فائدہ میت کو ہوگا۔ محترم، جس جگہ پہ غسل دیا جاتا ہے اس جگہ پہ چراغ جلا دینا، اگربتیاں جلا دینا، وہاں پہ بیٹھ کر فاتحہ خوانی کرنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ ایک تو مال کا ضیاع ہے، اگر تو چراغ کا فائدہ میت کو ہوتا ہے تو پھر تو جلائے، اگر اگربتیوں کا فائدہ میت کو وہاں پہ جلانے پہ ہوتا ہے، کسی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے تو پھر دلیل کے ساتھ جلا لے، شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اگر فائدہ ہی نہیں ہے تو مال کا ضیاع ہے، مال کا ضیاع جو ہے وہ تو ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی، لہذا اس جگہ پہ بیٹھ کر فاتحہ خوانی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میت کو جس جگہ پہ غسل دیا گیا ہے میت جنبی حالت میں ہو اور پانی ناپاکی کی صورت میں اس جگہ پہ گرا ہے، اس کے اوپر آپ بیٹھ کر فاتحہ خوانی کریں گے تو یہ ایک ناپاکی کی صورت میں آپ اس جگہ پہ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ فاتحہ خوانی یا قرآن خوانی آپ اس جگہ پہ کریں گے جس پر آپ کو یقین ہے کہ یہ کمرہ بالکل پاک صاف ہے، یہاں پہ کسی بھی نجاست کا اثر نہیں ہے، تو اس جگہ پہ بیٹھ کر آپ فاتحہ خوانی کریں، نہ کہ اس جگہ پہ بیٹھیں کہ جس جگہ پہ میت کو غسل دیا گیا تھا۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہاں پہ فاتحہ خوانی کرنے سے میت کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، نہ ہی اس جگہ پہ چراغ جلانے سے کوئی میت کو فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ لہٰذا جس جگہ بھی، شہروں میں تو ایسا نہیں ہے، شہروں میں تو غسل دیا جاتا ہے، پانی جو ہے وہ باہر نالیوں کی صورت میں چلا جاتا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب آدمی زندہ ہوتا ہے غسل کرتا ہے تو اس وقت پانی جو ہے وہ باہر نالیوں کی صورت میں چلے جاتا ہے، لیکن جب جو بندہ فوت ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے غسل کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، آخری اس کا غسل وہ زمین میں گڑھا کھود کر وہاں پہ غسل دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ ضروری نہیں ہے، آپ زندگی میں جس طرح غسل کرتے رہے اسی طرح آپ کسی کے چلے جانے کے بعد اس کی میت کو غسل دیتے ہیں تو اس کا پانی بھی نالیوں میں چلے جائے، شرعی طور پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، لہذا اس جگہ پہ فاتحہ خوانی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ ناپاک ہو، ناپاکی والی جگہ پہ بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔